أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا لی استجب لکم۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے، تصریح فرمائی ہے، اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ مادیات سے زیادہ مانوس ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے زیادہ مانوس ہیں، جن چیزوں کو ہم آوازوں کو سنتے ہیں، جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، وہ جو ہوا سے پنجگانہ کے دائرۂ کار میں آنے والی چیزیں ہیں محسوس، ان سے ہم زیادہ مانوس ہیں۔ کسی بھی الہی دین کا قائل، اس کا طرئی امتیاز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، روح کو مانتا ہے جو نظر نہیں آتی، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ مادیات سے قابل مشاہدہ جو اسباب وسائل ہیں ان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ جتنا بھروسہ یہ قابل مشاہدہ اور محسوس ذرائع پر یہ جتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا بھروسہ غیبی طاقت پر وہ نہیں رکھتا۔ کسی بھی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کرتا ہے، اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے ظاہری وسائل کا زیادہ سہارا لیتا ہے، ظاہری وسائل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ غیبی طاقت پر اس کا ایمان بھروسہ اتنا نہیں ہوتا۔ وہ غیبی طاقت جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں اس کے کئی انداز ہیں۔ غیبی طاقت جس سے ہم امداد لے سکتے ہیں، ایک صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم کے نتیجے میں آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، صدقہ کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے، دعا کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھیں، شروع میں ہے تعقیبات نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بعض مشترک ہیں
جیسے تسبیح حضرت زہرا ہے یا دعائے وحدت ہے، پانچوں نمازوں میں سلام کے بعد اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ تعقیبات مخصوص ہیں، صرف صبح کی نماز کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی عجیب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب وامیتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب، خدایا مجھے علی جیسی زندگی اور علی جیسی موت دے۔ اس صبح کی نماز میں ہے، باقی چار نمازوں میں نہیں ہیں۔ ان کے شروع میں، تعقیبات کے شروع میں ایک روایت نقل کی ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اٹھ کے نکل جاتا ہے مسجد سے یا اپنا مصلی چھوڑ دیتا ہے، اور اس دعا سے خالی یا تعقیبات سے خالی نماز کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے اس کو مسترد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، میرے بندے سے کہو کہ تو اگر مجھ سے بے نیاز ہے تو میرا محتاج نہیں ہے، میں بطریق اولا تجھ سے بے نیاز ہوں، میں تیرا محتاج نہیں ہوں۔ ہر حالت میں بہت تاکید کی گئی ہے، ہر حالت میں، یعنی جو آدمی ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے، ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے، الحمدللہ وہ خود بھی اور سارا اہل خانہ مکمل طور پر صحت مند ہے، ہر چیز نارمل ہے، خود اپنا بھی اور باقی اہل خانہ کا بھی، مالی اعتبار سے بھی آسودہ ہے، برسر روزگار ہے، ایک پرکشش نوکری اس کو ملی ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان حالات میں جب انسان ہر حالت میں خدا کو پکارے، ہر حالت میں خدا کو پکارے، ایسے آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ آزمائش کے شکار ہو جائے۔ اور یہ جملہ پتہ نہیں میں نے کسی مجلس میں کہا یا جملہ یہاں کہا ہے، ہم جو ہے نا آپس میں جو پیشور مانگنے والے ہوتے ہیں نا بکاری، ان کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ پیشور ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو، اس کی درخواست جو ہے نا نہ لو، اس کا یہ پیشور ہے۔ اللہ تعالیٰ پیشور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، جو ہر حالت میں صحت مند ہو تو بھی خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جی بیمار ہو تو بھی، غریب ہو فقیر ہو تو بھی، آسودہ حال ہو امیر ہو تو بھی، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مخ العبادہ، مخ بھیجے کو کہتے ہیں، بھیجے کو، عبادت کی روح مغز یا کہیں کہ روح روان دعا ہے، روح روان۔ سلاح الانبیاء، دعا انبیاء کا اسلحہ ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے، یا بعض روایات میں سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آدمی اس یعنی اسلحہ سے اور اس غیبی طاقت سے محروم ہو جائے، محرومی کی دو صورتیں ہیں، ایک کہ بندہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ جیسے بعض لوگ، میں نے خود ایک دفعہ آج سے 10-12 سال پہلے مسجد حرام کے باہر باب فہد ہے یا باب عبدالعزیز، اس کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے حالت احرام میں کوئی 10-15 بندے آئے ہیں، ایک جوان ہے، اس اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، کہا کہ نماز پڑھنی ہے، طواف کرنا ہے، دعا نہیں مانگنی، بس دعا مانگے بغیر نکل آؤ مسجد الحرام سے۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ خدا نے قرآن میں شدید مذمت کی ہے ان آدمی کی جو خدا سے نہیں مانگتا، جو خدا سے نہیں مانگتا۔ ایک یہ ہے محرومی کہ بندہ دعائی نہ مانگے، اوروں کو بھی تلقین کرے کہ دعا مت مانگو اور سلام پڑھو یا پھیرو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ دوسری محرومی یہ ہے کہ دعا مانگے لیکن دعا قبول نہ ہو۔ اچھا، یہ جملہ امیر المومنین کا تو ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں۔ بعض گناہوں کے نتیجے میں بندہ اصلا خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا، دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ان گناہوں کو بخش دے
جو میری دعا کی قبولیت یا استجابت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، حبس روکتے ہیں، میری دعا کو روکتے ہیں، یعنی قبول نہیں ہونے دیتے، ان دعاؤں کو بھی بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں، ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ادھر آپ نے سربستہ طور پر یہ پڑھا ہے اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو بخش دے جو دعا سے روکتے ہیں یا دعا کی قبولیت کے راہ میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی انسان کی کہ اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے۔ انسان اگر اس میں شعور ہو، ادراک ہو، دعا سے محروم ہونا یا مانگی گئی دعاؤں کا قبول نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو ایک بہت ہی بڑی پرکشش ملازمت سے اس کو جو ہے نا برخاست کر دیا جائے، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، معطل کر دیا جائے، یا اس کی نوکری کو ختم کر دیا جائے، وہ جس کو آپ وہ ٹرمینیٹ کر کہتے ہیں، نوکری سے نکال دیا جائے۔ اس سے کم سزا نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق طلب ہو یا مانگی گئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل میں سربستہ طور پر فرمایا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ امام زین العابدین نے غالباً یہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے، گن کے بتایا ہے 7 یا 8 گناہوں کا نام لیا ہے امام سجاد نے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر جو ہے نا وہ موجود نظر آئیں گے، اکثریت میں یہ موجود نظر آئیں گے۔ آخر میں 2 ہیں، دونوں کو ملا کے ایک سمجھیں تو 7 رکاوٹیں ہیں، ان کو الگ الگ نمبر شمار دیں تو پھر 8 گناہوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کچھ روحانی بیماریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 سوء النیہ، یہ معاشرے کے اندر رائج لفظ ہے، بدنیتی۔ بدنیتی کسی کا خیرخواہ نہ ہونا، بدنیتی۔ میرے خیال میں اسی میں بدگمانی بھی آتی ہے، کسی کے بات میں نا کسی کی بدگمانی۔ کہتے ہیں ایک آدمی روایات ہے احمل فعل اخیک المؤمن علی الصحہ، آپ کا برادر مومن بظاہر اگر ایک ناجائز کام کر رہا ہے، بظاہر اس کے لیے جواز تلاش کرو، جواز تلاش کرو۔ محمل یعنی جائز صورت۔ یہاں تک غالباً میں نے جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، منہ سے شراب کی بدبو آئے تو کہو کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ منہ میں اس کو گرایا ہو، وہ گرا دیا ہو، زبردستی اس کے منہ میں جو ہے نا وہ کسی نے گرا دیا ہو، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچنے کے بعد بھی اس عمل کے لیے جواز تلاش کرنے کی جو ہے نا وہ 70 کہتے ہیں، 70 جواز جو ہے نا وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں کسی کے ظاہری عمل کو۔ ٹیبل پر سامنے سرخ رنگ کا مائع یا جو ہے نا وہ لکوڈ پڑا ہوا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شراب کی جو ہے نا وہ کا گلاس اس نے رکھا ہوا ہے، شربت روح افزا ہے یا پتہ نہیں وہ شیرین کیا ہے، وہ اس کو بھی محمول کر سکتے ہیں۔ بدنیتی کسی کے بارے میں برا گو، سوء النیہ، کسی کے بارے میں بدنیتی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ سورہ حجرات کی آیت میں نے گزشتہ جمعہ میں پوری پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں چونکہ بہت ساری اخلاقی صفات کو، صفات رذیلہ کو، ناپسندیدہ صفات کو بیان کیا ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء کرام نے مستقل طور پر سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، جہاں 30 پاروں کی تفسیر لکھی ہے علماء کرام نے، مفسر اعظام نے، وہاں سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ہو سکتا ہے ایک آپ نے گمان کیا ہے وہ سچ ثابت ہو، لیکن آپ کو گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات بے اختیار ایک خیال آ جاتا ہے کسی کے عمل کے بارے میں یا قول کے بارے میں،
بے اختیار اس کا آ جانا دل و دماغ میں، یہ غیر اختیاری ہے، یہ قابل محاسبہ نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو پر آثار مترتب کر دیں، زبان سے اظہار کریں یا کام ایسا کریں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نے وہ غلط کام کیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے وہ حسد ایک باطنی خباثت ہے، کسی کو دیکھا کہ اس نے نمبر زیادہ لیے ہیں، کسی کا کاروبار صحیح چل رہا ہے، کسی کو اچھی نوکری ملی ہے، دل میں بندے کے خیال آئے کہ یہ جو ہے اس کے پاس کمال ہے، دولت ہے، یہ میرے پاس آ جائے اور یہ محروم ہو جائے، یہ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غبطہ، عربی میں غین طین اور بے غبطہ، رشک، فارسی والے اسی حسد کو رشک کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں رشک، جس کو عربی میں غبطہ بھی کہتے ہیں، تنافس بھی کہتے ہیں، یعنی یہ تمنا کرنا کہ جو کمال اس کے پاس ہے، جو مال و دولت اس کے پاس ہے، جس طرح کی نوکری اس کے پاس ہے، جتنا صحت مند یہ ہے، خدا مجھے بھی صحت مند بنا دے، مجھے بھی اتنے نمبر لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہ قابل تعریف ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رشک کرو، دوسروں میں اگر آپ کو کمال نظر آتا ہے، رشک کرو، تمنا کرو کہ یہ کمال میرے اندر بھی آئے، اور اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور وہ محنت کرو۔ خیال پیدا ہو جانا یہ قابل محاسبہ نہیں ہے، اس کے اوپر آثار کو مترتب کرنا یہ قابل گرفت اور محاسبہ اور مواخذہ عمل ہوتا ہے۔ سود النیہ اسی طرح تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ خبث السریرہ، باطنی خباثت، غیر محسوس روحانی بیماریاں ہیں۔ النفاق مع الاخوان، نفاق یعنی منافقت، یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عقائد میں منافقت ہے، عقائد میں جو منافق تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ منافقین نازل فرمایا ہے۔ فرمایا منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نفاق کی علامت یہ بتائی ہے، اسی سورہ منافقین ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، دل سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں، زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کہتے تو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اندر سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ بدترین ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلا جو ہے نا وہ فلور ہے، پتہ نہیں کئی فلور پر مشتمل جو ہے نا وہ بیسمنٹ ہوگا جہنم، وہ اس میں منافقین جائیں گے۔ کفار سے بھی بدتر ہے منافقین۔ ایک وہ ہے، ایک منافقت ہوتی ہے جو عام لوگوں میں، اچھے خاصے مسلمانوں میں، اچھے خاصے مومنین میں بھی ہو سکتا ہے یہ عملی منافقت پیدا ہوتی ہو۔ عملی منافقت یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے آپ کی تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے دوسرے کے سامنے آپ کی وہ برائی کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ جو آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس قسم کی منافقت کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے، الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذهب بالنفاق، جو باواز بلند محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے منافقت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہ اپنے برادروں کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھنا، منافقانہ زبان سے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ، یہ عملی منافقت ہے۔ ایک منافقت وہ ہے کہ جو جہنم جائیں گے اور اندر سے رسول خدا کو نہیں مانتے، لیکن زبانی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اچھا، چوتھا یہ بھی بہت خطرناک ہے، ترک التصدیق بالاجابہ، یعنی جن کاموں کی وجہ سے یا جن خیالات کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ ہے آپ کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو، اس کے نتیجے میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
मासूम का फरमान है, यूं दुआ करो जैसे तुम्हें यकीन हो कि कबूलियत मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी है, कबूलियत मेरे घर के दरवाजे पर। तर्क तस्दीक बिल इजाबा, यानी इजाबत दुआ की तस्दीक को तर्क करे, यानी इसका मतलब है कि आपको अपनी दुआ के यकीन, ऐसे फॉर्मेलिटी दूसरों से कह दिया दुआओं में याद रखिए, दुआओं में याद रखिए, खुद भी दुआ करें लेकिन अपनी दुआ के कबूल होने का बंदे को यकीन न हो, वो लखलक़ई लिसानी जिसे कहते हैं, वो ऐसे आदमी की भी दुआ कबूल नहीं होती है। और ताख़ीर सलातिल मफरूज़ात हत्ता तज़हब औक़ातुहा, ये जो 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें हैं ना, उनको अपने मुक़र्रर वक्त में न पढ़ना, उनको तर्क करना, उनमें ताख़ीर करना, यहाँ तक कि सुबह की नमाज न पढ़े और सूरज निकल आए, ज़ुहरैन की नमाज न पढ़े उधर मगरिब की आज़ान हो जाए, मगरिबैन न पढ़े और आधी रात हो जाए। ऐसे आदमी भी जितने भी मस्जिद में बैठ के तारीकी शब में गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला उस आदमी की दुआ कबूल नहीं फरमाता जो नमाज को क़ज़ा करता है। ताख़ीर सलवातिल मफरूज़ात अन औक़ातिहा या हत्ता तज़हब औक़ातिहा, यहाँ तक उसका वक्त निकल जाए वो नमाज न पढ़े। और छठा, तर्क तक़र्रुब इलल्लाहि बिल बिर्र व सदक़ा, जिन जिन आमाल के जरिए खुदा का कुर्ब हासिल किया जा सकता है उनमें से एक नेकी, लोगों के साथ नेकी करना और सदका देना। सदका और नेकी के जरिए खुदा का कुर्ब हासिल करने की जो कोशिश नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं फरमाता। तर्क तक़र्रुब इलल्लाह बिल बिर्र व सदका, सदका और नेकी, गरीब परवरी के जरिए खुदा का कुर्ब हासिल करने का जो अमल है उसको तर्क करे, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं फरमाता। और आखिरी कहें या 2 कहें, इनको एक भी कह सकते हैं, हम 2 भी कह सकते हैं। ये बाद इलाकों में ना ये मुल्क या शहर या ज़िला का कल्चर होता है। मैं एक पंजाब के एक शहर में रहा हूं, यानी आम जो दोस्ताना गुफ्तगू होती है उसमें माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ बहन की गाली आम है, फूफी की गाली भी देते हैं, फूफी की गाली जो देते हैं। तर्कुल बदा इस्तेमालुल बदा वल फुहश बिल कौल, बेहुदा गुफ्तगू करना, बेहुदा ये बात चैनलों पर ये बात मौलवियों को भी देखता हूँ, बेहुदा गुफ्तगू, ये यानी नाशाइस्ता किस्म की चीज़ों का नाम लेना, ये इशारे की नाये में है। देखे ना, अल्लाह ताला ने ये जो बहुत माजरत के साथ अब समझाने के लिए मैं मिसाल देने पर मजबूर हूँ, पाखाना को अरबी में गायत कहते हैं। डिक्शनरी में अगर आप जाएंगे तो गायत का माना पाखाना नहीं है, यानी ढुलवान जगह है, ढुलवान जगह। क्योंकि आमतौर पर बंदा रफा हाजत के लिए जा किसी टीले के ऊपर जाके नहीं करता जहां सब लोगों को ये नजर आ जाए, किसी नशेबी जगह पे जाके करता है जहां किसी को वो बंदा नजर न आए। लिहाजा वो इंसान जो रफा हाजत करता है और इंसानी जिस्म से वो जो है ना वो एक फालतू चीज के तौर पर बाहर निकल जाती है, उसका वो नाम रखा है जो नाम नशेबी जगह का है। ये अल्लाह ताला ने यानी उस नजीस चीज का नाम नहीं लिया है, नजीस चीज का नाम नहीं लिया है। और भी बहुत सारे इस तरह जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं उनकी इशारे किनायों में जो है ना वो समझाना होता है। नाम लेना ये फोशगोई के जुमरे में आता है। बजा या गाली गुलोच, जो आदमी अपने मामूलात ज़िंदगी में गाली गुलोच देता है, फोशगोई करता है, ये आपको पता है इस मुक़द्दस जगह पर हम उनकी मिसालें भी नहीं दे सकते हैं। ये अगर इस्तेमालुल बज़ा और वल फ़ुहश बिल क़ौल उन दोनों को एक मानते हैं तो ये 7 रुकावटें बनती हैं, 2 मानते हैं तो 8 रुकावटें। ये खराबियाँ जिसके अंदर पैदा हों वो इंतहाई बड़ा बदनसीब आदमी है और दुआ जैसी नेमत की बरकतों और उसके समरात से बंदा महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, मानवी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला
ہمیں ان سے دور رکھے، اگر کوئی مبتلا ہے تو ان کا مؤثر علاج کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی سبطہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ مومنین کرام، یہ حسن اتفاق ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے 12 اماموں میں سب سے کم عمری میں اس دنیا سے جانے والے، یہ شہید کیے جانے والے امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 28 سال کی عمر میں، دوسری روایت کے مطابق 29 سال کی، 28 یا 29 سال کی عمر میں کسی امام کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ یہ واحد امام ہے جن کو 28 سال یا 29 سال کی عمر میں وہ شہید کیا گیا ہے۔ حالات کا تجزیہ نہیں کرتے عام طور پر، ورنہ جس طرح کی سخت زندگی اور کڑی نگرانی میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، وہ اس طرح کی زندگی کسی کو نہیں گزارنی پڑی۔ اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں پتہ تھا لوگوں کو، خصوصاً ظالم حکمرانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کرے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کڑی نگرانی کی جاتی تھی کہ امام کے گھر میں، وہ جس طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ کڑی نگرانی کی گئی، حتیٰ وہ جس رات کو وہ امام زمان کی ولادت ہوئی، یہ شواہد النبوہ نے لکھا ہے، خریدیں اس کو، اس میں بہت ساری اپنے خلاف بھی آپ کو باتیں ملیں گی، لیکن یہ کہ جو حقیقتیں بیان کی ہیں، یہ ملا جامی جنہوں نے شواہد النبوہ لکھی ہے، یہ ان اہل سنت کے صف اول کے علماء کرام میں سے ہیں جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل تھے۔ جس تفصیل کے ساتھ مرحوم مجلسی نے بہار کے اندر امام زمان کے ولادت کے واقعے کو لکھا ہے، تقریباً اسی تفصیل کے ساتھ ملا جامی نے بھی 10ویں کی اسلامیات میں جو نئی کتاب ہے
اس میں بر صغیر کے صوفیاء کرام میں پہلے نمبر پر ملا جامی کا نام ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں نصاب کے طور پر اس کی کتاب وہ شرح جامی جو نحو میں ہے، جس علم کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ ملا جامی جیسا بندہ وہ کہتا ہے کہ وہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آپ کی پھوپھی امام علی النقی کی بہن جناب حکیمہ، وہ اس ایک زری کے اندر 2 امام معصوم اور 2 خواتین، ایک امام زمان کی والدہ گرامی جناب نرگس، دوسرا نام سیقل بھی لکھا جاتا ہے، اور دوسری جناب حکیمہ امام محمد علی النقی کی بہن، ظاہر امام حسن عسکری کی پھوپھی ہوتی تھی۔ وہ آپ کے گھر آتی ہیں، روزے سے تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی جان آپ ہمارے گھر رہیں گے، آج ہمارے گھر ایک مولود جو ہے نا وہ آنے والا ہے۔ مولود اسی رات کو گھر میں ولادت ہونے والی ہے، اور جو خاتون ہے وہ متوجہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے آثار، اس کی جسمانی کوئی کیفیت، جس رات کو ایک خاتون کے ہاں ولادت ہونی ہو، ڈیلیوری کی وہ تاریخ آ چکی ہے، اس کی جسمانی جو ہے نا وہ کیفیت ایسی نہیں ہوتی جیسے جناب معصومہ کی تھی۔ کہا کہ مجھے اس میں اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ایک عام خاتون کی طرح ہے ہاں ان کا جسم۔ فرمایا ان کی حیثیت جناب موسیٰ کی والدہ گرامی کی طرح ہے، قدرت نے خاص اہتمام کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسن عسکری میں ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا، امام حسن عسکری شہید کیے جاتے ہیں جی، اور وہ ایک ابو الادیان جس کو امام نے مدائن بھیجا تھا خطوط بھیج کے۔ ایک تو یہ نوٹ کر لیں، ائمہ معصومین کو خدا داد علم کی روشنی میں اپنی موت کی تاریخ کا بھی پتہ تھا اور لوگوں کی تاریخ کا بھی پتہ ہوتا تھا۔ علم المنایا امام محمد باقر کے بارے میں بھی، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ جو ہے نا وہ فلاں تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو آپ نے اس کے چہرے پر محسوس کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا، یہ تو اچھا یہ غیب بھی جانتے ہیں، یہ لوگوں کے مرنے کی تاریخیں بھی جانتے ہیں، تو وہ دل میں وہ کھٹکنے والے خیال کا جواب دیا کہ بھائی تم کیا سوچ رہے ہو؟ امیر المومنین کے صحابی وہ رشید حجری، اس کو پتہ تھا کہ کون کب مرے گا، وہ امام کو تو بطریق اولا اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے اور دوسری کی موت کا پتہ ہوتا ہے جی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ابو الادیان سے کہا کہ ان خطوط لے کے جاؤ مدائن جہاں سلمان فارسی دفن ہیں، یہ جو بھی عراق کی زیارات کے لیے جاتا ہے وہ مدائن جا کر سلمان فارسی کی زیارت ضرور کرتا ہے، یہ خطوط لے کے جاؤ، یہ تمہارے سفر کا جو دورانیہ ہے وہ 14 دن کا ہوگا، 15ویں دن ہمارے گھر پہنچو گے، ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں جو ہے نا وہ تم سنو گے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ مولا اگر ایسا دن آتا ہے تو پھر ہمارا وہ کون امام ہوگا، آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کچھ نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلے وہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا، وہ میرے بعد میرا امام تمہارے اوپر حجت خدا ہوگا۔ دوسرا وہ جو تم سے ان خطوط کا جواب مانگے گا جو میں نے اہل مدائن کو لکھا ہے۔ تیسرا وہ ایک تھیلی کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ اس تھیلی کے اندر کتنے پیسے تھے اور کتنے درہم تھے، کتنے وہ دینار تھے۔ اچھا یہ بندے خدا میں کہتے میں واپس آیا، واقعاً 15ویں دن آیا تو امام علیہ السلام گھر سے وہ نالوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو غسل دیا جا چکا ہے، تختہ ہے، اور نماز کی تیاریاں جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بڑی تیاری کر کے اب پتہ نہیں اب آقا کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، خود امام حسن عسکری کے سگے بھائی جعفر، جو جعفر کذاب کہلاتے ہیں، خدا جانے عمر کے آخری حصے میں توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ تیاری کر رہا ہے۔ یہ کہتے میں ابو الادیان کہتا میں اس کو جانتا تھا، اس کا کردار، وہ پتہ نہیں نبیذ پیتا تھا اور پتہ نہیں لہو لاب وہ کرتا تھا، وہ باجے بتاتا تھا، ڈول بجاتا تھا۔ یہ اگر امام ہے تو پھر امامت کا خدا حافظ،
ایک رشتے سے آدمی ابھی تکبیرۃ الاحرام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ایک 5 سال کا نورائی بچہ اندر سے برآمد ہوتا ہے، اور کپڑوں سے یا ابا کے کپڑے سے پکڑ کے کہا تأخر یا امی فإنی اولا منک بہذا، آپ پیچھے ہٹے چچا جان، میں آپ سے زیادہ اپنے باپ کی کا جنازہ پڑھنے کا حقدار ہوں۔ اس کے بعد سگا چچا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون تھا، اچانک وہ گھر سے باہر آیا اور اپنے بابا کا جنازہ پڑھا، کہا کہ آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ سگا چچا ہے، اتنا مخفی رکھا گیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ کی شہادت کے بعد بھی وہ ان کی والدہ گرامی کو وہ یعنی شہادت کے بعد بھی وہ، بلکہ بہت پہلے امام کی ولادت سے پہلے بھی شک گزرا، اور ان کو خواتین کے ذریعے تفتیش کی گئی کہ دیکھو یہ جو ہے نا کہ ان کا کوئی حمل تو نہیں ہے کہ جس سے کوئی پیدا ہو سکے، وہ تمام کے تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یعنی ان حالات سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گزرنا پڑا ہے، اور بڑی سخت قسم کی زندگی آپ نے وہ گزاری ہے۔ میں مزید آپ کی کرامات کو یہ جملہ عرض ضرور کروں کہ ائمہ معصومین، امام جعفر صادق کے بارے میں بہت سارے واقعے ملتے ہیں، خود امام حسن کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جی، دل کے خیالات سے آگاہ ہوتے تھے، دل کے خیالات سے۔ یہ ابو ہاشم جعفری بڑا خوش قسمت آدمی تھا، کئی ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو درک کیا ہے، ان کی زیارت کا اس کو شرف ملا ہے، من جملہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں مجھے خیال آیا، یہ مرحوم شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہے، جس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے احسن المقال کے نام سے کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں امام کے ساتھ جا رہا تھا، میرے دل میں اچانک خیال آیا فلاں کا میں نے اتنا پیسہ دینا ہے، مثلا 500 درہم، اور بالکل وہ جو ہے نا وہ واپسی کی تاریخ سر پر ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ مولا جامی نے اس قسم کے واقعات کو لکھا ہے، اہل سنت کے علماء میں سے ہے، آپ کے ہاتھ میں جو وہ تازیانہ تھا یا کوڑا، اس نے آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ اترو گھوڑے سے وہ رو اٹھا لو۔ میں نے اس لکیر کے اندر سے مٹی ہٹائی تو مجھے ایک سونے کا ٹکڑا ملا، سونے کا ٹکڑا، اس کو میں نے ہاتھ میں رکھا۔ پھر جب ہم چل دیے سفر پر روانہ ہو گئے، دوبارہ میرے دل میں خیال آیا تو یہ قرض کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا، آگے سردیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے راشن چاہیے، گرم کپڑے چاہیے، اس کا بھی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ وہ کوڑے سے لکیر پھینکی کھینچی اور کہا اٹھا لو۔ 2 سونے کے ٹکڑے میں نے اٹھائے اور گھر آ کے میں نے اس کی قیمت لگوائی۔ وہ پہلا جو سونے کا ٹکڑا ملا تھا وہ پورا میرے قرض کی رقم کے برابر تھا، اور دوسرا جو میں نے وہ سردیوں کے راشن کے لیے ایسٹیمیٹ لگایا تھا، اور دوسرا ٹکڑے کی قیمت بالکل اتنی تھی کہ جو مجھے جس کی وہ ضرورت تھی۔ یہ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام فقی ہے، جی بڑی مشکل سے میں نے نام یاد کیا ہے، فقی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند پیغمبر یہ ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد کے بارے میں خدا وصیت فرماتا ہے ماں باپ مر جائیں تو اولاد میں جائیداد کو تقسیم کرو۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کل نا، وہ مر جاتا ہے باپ تو اس کے بیٹے جو ہے نا وہ سب کھا جاتے ہیں، اور بہنوں کو مرحوم کی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ بعض علاقے مجھے بتایا گیا ہے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اپنی بہنیوں کی شادی اس خوف سے نہیں کرتے، شادی کریں گے تو جو ہمارا بہنوی ہے وہ جو ہے نا وہ ہماری بہن کا حصہ مانگے گا، وہ تمہارا اس پر کیا احسان ہے، تم بھی حقدار ہو وہ بھی حقدار ہے، فرض اتنا ہے کہ تمہارا دگنا ہے، 2 تہائی ہے، اس کا وہ 1 تہائی ہے۔ ظلم ہے
بدترین ظلم ہے، اور روز قیامت وہ بھائی وہ جواب دہ ہوں گے جو بہن کی طرف سے مطالبہ کے باوجود نہیں دیا جاتا۔ مجھ سے آ کے گلہ کیا ہے یہ اسلام آباد کے بعد مومنین کی بہنوں نے کہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا بھائی ہمیں باپ کی میراث میں سے نہیں دیتا۔ اچھا بہرحال یہ کہ وہ بیٹے کو دگنا دیا جاتا 2/3، بیٹی کو 1/3۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اسی فقی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ خاتون کا جو حصہ ہے وہ مرد سے کم ہے، مرد کا دگنا ہے 2/3 ہے اور خاتون کا 1/3۔ امام نے اس کا جواب دیا، کہا کہ خاتون کے ذمہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں، جب تک باپ کے گھر میں ہے اس کے تمام تر اخراجات نفقہ باپ کے ذمہ ہے، شادی کے بعد وہ شوہر کے ذمہ ہے، حج بھی اس پر واجب نہیں ہے، اور بھی بہت سارے دیت کے مسائل ہیں کہ وہ عورت پر نہیں ہے مرد پر ہوتے ہیں، لہذا اصلا عورت کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جو ہے نا بعض نے کہا یہ 1/3 بھی بہت ہے، لیکن حق ہے وہ خود معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے معاف کرے، لیکن مانگنے کے باوجود بھائیوں کا فرض، پہلا فرض یہ ہے کہ پیشکش کریں وہ آپ کا ہمارے پاس اتنا حصہ ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لینا چاہتی ہیں تو لے لے، نہ لینا چاہیں وہ آسودہ حال ہے، اس کا میاں بھی جو ہے نا مالدار ہے یا بہت بڑی اس نے نوکری کی ہے کر رہا ہے، نہیں مانگتی بخش دیتی ہے تو وہ ایک نیکی ہے، لیکن اگر نہیں بخشتی اور خصوصاً مانگتی ہے تو نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اور ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دیتا ہے۔ امام نے جب یہ جواب دیا تو یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک بات یاد آئی، میں نے سنا تھا ابن ابی الاوجاع جو اپنے زمانے کا ملحد تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں منکر خدا تھا، وقتاً فوقتاً امام کے ساتھ اس کے مناظرے ہوتے تھے، یہی سوال ابن ابی الاوجاع نے اسلام پر اعتراض کے طور پر کہا تھا، یہ کہاں کا وہ عدل اور انصاف ہے کہ وہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو جو ہے نا وہ 1/3 ملتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی یہی جواب دیا تھا، اور یہی جواب امام حسن عسکری علیہ السلام بھی دیتے۔ میرے دل میں جب مجھے یہ واقعہ یاد آیا، امام نے فرمایا نعم، ہاں سوال ایک ہو ہم سب کا جواب بھی ایک ہوتا ہے، ایک سوال کے ہم ایک ہوتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک۔ روایت کا آخری حصہ یہ ہے اگرچہ رسول اور علی کو باقی اماموں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، لیکن احکام شریعت میں ایک سوال کا 12 کا 12 ایک جواب دیتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں بیان کرنی چاہیے، یہ اگر بیان ہم نے نہ کیا گویا کچھ بھی بیان نہ کیا، اور وہ امام علیہ السلام کی وصیت ہے۔ بظاہر ان کی وصیتیں خدا کا کلام، رسول کا کلام، ائمہ معصومون کا کلام یا وصیت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہوتی جو موقع پر موجود ہوں یا اولاد ہوں، یہ قیامت تک آنے والے ماننے والے اور چاہنے والوں کے لیے وصیت ہوتی ہے۔ میں جلدی یہ وصیت پڑھتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ امیر المومنین کے الفاظ میں بھی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، والفرع والورع بدینکم، اور دینی معاملات میں پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، والاجتہاد للہ، الہی کاموں میں جد و جہد کی بھی وصیت کرتا ہوں، وصدق الحدیث، سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، واداء الامانہ، کسی نے اگر تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہیں کرنا، کافر نے بھی اگر تمہارے پاس کوئی وصیت رکھی ہے تو اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو امیر مومنین کے 400 آداب ہم نماز ظہرین کے بعد بیان کرتے ہیں، ان میں ایک یہ تھا ذریت انبیاء، انبیاء کے قاتل نے بھی تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھی ہو تو اسی حالت میں اس کو لوٹا دو، نہیں وہ رکھنا چاہتے تو شروع میں نہ رکھو، سوری کرو، معذرت کرو، میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن اپنے پاس امانت رکھنے کے بعد یا کافر بھی ہوں والدین تو ان کا احترام کرو، کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کافر بھی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو، یا والاداء الی من ائتمنکم من بر و فارج،
فاجرن وہ تمہارے پاس امانت رکھنے والا کو نیک متقی پرہیزگار یا پارسا ہے یا فاسق اور فاجر ہے، امانت میں خیانت نہ کرو۔ وطول سجود، یہ بھی وصیت کرتا ہوں جب نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو، اپنے سجدے کو طول دو۔ سجدے کو طول دینے کی برکات میں سے ایک برکت ہے، ایک سے زیادہ روایات میں ہے کہ رسول خدا کے جوار میں جگہ ملتی ہے اس آدمی کو جو اپنے سجدے کو طول دے۔ ایک شخص کہتا ہے میں امام حسین کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سجدے میں نواسے پیغمبر، ظاہر ہے وہ فرادہ نماز میں اس طرح کے ذکر کیے جاتے ہیں، سجدے میں نے اپنے کانوں سے سنا، گنتا رہا 60 مرتبہ امام حسین نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا، 60 مرتبہ۔ وہ کا محال کو دیکھا جاتا ہے، اب رمضان مبارک میں ہم سجدے میں 60 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے دن مومنین پھر نہیں آئیں گے۔ وہ حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے تمہیں چیزیں بتائی ہیں، تقوی الہی، امانت داری وغیرہ وغیرہ، یہی احکام ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، یہ چیزیں لے کے آئے ہیں۔ صلوا فی عشائرہم، وہ جو اپنے تمہارے مذہب مخالف ہیں ان کے ساتھ جا کے نمازیں پڑھو، اگر وہ اپنی مسجد میں آپ کو جانے دیں، ٹھیک ہے نا جی، آج کے حالات میں وَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، ان کی جنازے میں بھی شرکت کرو اور ان کے مریضوں کی بھی عیادت کرو، اور ان کے ذمے ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے اگر کوئی حق ہے اس کو بھی ادا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، تم جو ہمارے چاہنے والے ہو نا، وہ اگر اپنے دینی معاملات میں پرہیزگار ہوگا، وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ، غلط بیانی نہیں کرتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانت کو بھی اس کے مالکان تک صحیح حالت میں لوٹائے، خیانت نہ کرے، وَحَسُنَ خُلْقُهُ مَعَ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ و سلوک بھی اچھا ہو، با اخلاق ہو۔ جیا قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ، یہ خوبیاں جب نظر آئیں گی لوگ کہیں گے لگتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ علامتیں جو ہے نا وہ شیعوں کی ہیں۔ یہ جب کہا جائے گا فَيَسُرُّنِي، یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ ان علامات کے ذریعے شیعہ پہچانا جاتا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، تقوی الہی اختیار کرو، ہمارے لیے باعث زینت پرو، ننگ اور آر کا باعث نہ بنو۔ آگے عجیب ہے، جروا الینا کل مودہ، عام کرے اس بات کو، جروا الینا کل مودہ، یعنی سلیس، آسان اور دل نشین ترجمہ اگر کروں، لوگوں کے دلوں کو ہماری محبتوں سے بھر دو۔ کس طرح بھریں؟ کیا کریں کہ لوگوں کی ہمارے اختیار میں ہے، یہ اچھا کردار پیش کرو، ان کو پتا ہے کہ ہم تمہارے پیشوا ہیں، تم نے ہم نے آپ کو اپنا پیشوا مانا ہوا ہے، اچھا کردار پیش کرو گے، اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اچھے باکردار بچے کو دیکھ کے لوگ اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، ان کے دلوں میں والد کی جو ہے نا وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لائق بچے کو دیکھ کے ٹیچر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ٹیچر تھا، سکول جو ہے نا اس میں بڑا نظم و نسق تھا۔ کہا کہ جروا الینا کل مودتکم، لوگوں کی محبتوں کو ہماری طرف کھینچ کے لاؤ، مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارا محب بناؤ، محب بناؤ۔ وادفعوا عنا کل قبیح، ہم سے ہر قسم کی برائی کو دور کرو۔ خدا نے دور کر دی ہے، آئے تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر غلط کام کرو گے جی، وہ ہماری طرف جو ہے وہ منسوب کیا جائے گا، ان کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا ہمارے لیے ننگ اور آر کا باعث نہ بنو۔ جی آپ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حَسَنًا، یہ یاد رکھو جی، ہمارے بارے میں اگر کوئی اچھی بات کی جائے گی، ہمارے فضائل بیان کیے جائیں گے، ہم ان فضائل کے اہل ہیں، اور وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَانُ، اگر کسی کی زبان پر کوئی نامناسب ناشائستہ لفظ آتا ہے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا ہوا ہے۔ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ نے اپنی کتاب میں لوگوں کے ذمے ہم اہل بیت کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ جی ہاں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا ہے. لا یدعیہ احد غیرنا الا کذاب. ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے. جی ہاں. اور کس چیز کی وصیت کرتا ہوں؟ اکثروا ذکر اللہ، کثرت سے ذکر خدا کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے رہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فإن الصلاة علی النبی علی رسولہ عشر حسنات. آمنی کیوں کے بارے میں ہے، خصوصاً ایک صلوات بھیجتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 صلواتوں کا اجر و ثواب فرماتا ہے. افضحوا ما وصیتکم بہ، ان میری وصیتوں کو یاد کرو. واستودعکم اللہ، میں خدا مند تبارک و تعالیٰ کے تمہیں سپرد کرتا ہوں. واقرأ علیکم السلام، اور میں اپنا سلام بھی جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں امام کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.